السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع خواتین کی حفاظت یعنی وومنز پروٹیکشن پر ہے، تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ الحمدللہ ایک اسلامی معاشرے میں دیکھا جائے تو خواتین کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور خواتین کے لیے مرد اپنی جانیں تک قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ چاہے ماں کی صورت میں ہو تو ماں کے لیے ایک بیٹا اپنی زندگی قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے، چاہے بھائی کی صورت میں دیکھا جائے تو ایک بھائی اپنی بہن کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے، چاہے بیوی کی صورت میں دیکھا جائے تو اس کا شوہر اس کی عزت و آبرو کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر باپ ہے تو وہ اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ قربان کرنے میں دیر نہیں لگاتا، اور یہی وومن کی سب سے بہترین پروٹیکشن ہے کہ جو اس کے عزیز و اقارب ہوں، جو اس کے قریب کے مرد ہوں، وہ ان کی بڑھ چڑھ کر حفاظت کریں۔ اس چیز کو اگر آپ بطور معاشرہ دیکھیں تو معاشرے کا حال یہ ہے کہ بندہ اگر اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہے، کوئی بزنس مین ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، کوئی مالدار ہے، اس کے مال کو خطرہ ہے، کوئی جائیداد والا ہے، زمینوں والا ہے، اس کی جائیداد کو اور زمینوں کو خطرہ ہے، تو ایسے تمام افراد اپنی حفاظت کے لیے، اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے، اپنے بزنس کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی خادم رکھ لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی کیئر ٹیکر رکھ لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی سیکیورٹی گارڈ رکھ لیتے ہیں، یا اگر کسی کا بزنس بہت زیادہ ہے تو وہ سیکیورٹی اداروں سے درخواست کر کے پولیس رکھوا لیتا ہے کہ ان کی حفاظت ہو جائے، ان کی جان و مال کی حفاظت ہو جائے، ان کی جائیداد کی حفاظت ہو جائے، ان کے بزنس کی حفاظت ہو جائے۔ یہ آج کے معاشرے کا حال ہے، مگر اسلام نے دیکھیں عورتوں کو کتنی عزت دی ہے، کتنا پروٹوکول دیا ہے، اور کس قدر کی اہمیت دی ہے کہ یہ ساری حفاظت کے اقدامات جو آج پوری دنیا اپنی جان و مال، عزت و آبرو، کاروبار، بزنس کو بچانے کے لیے کرتی ہے، اسلام نے عورتوں کو بچانے کے لیے یہ نظام 1400 سال پہلے دے دیا تھا، مگر ہماری بدقسمتی کہ ہمیں خواتین کی آزادی کے نام پر خواتین سے یہ پروٹیکشن چھینی جا رہی ہے، خواتین کی آزادی کے نام پر خواتین کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس طرح کے واقعات کا عام ہونا کہ زنا ہو گیا، بچیوں کو کوئی اٹھا کے لے گیا، ان کی عزت کو پامال کر دیا گیا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خواتین سے ان کی حقیقی پروٹیکشن چھین لی گئی ہے جو کہ اسلام نے عطا فرمائی ہے۔ وہ کیسے عطا فرمائی ہے؟ سنیے حدیث پاک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے، اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک وہاں ذی محرم موجود نہ ہوں۔ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لشکر میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں لیکن میری بیوی کا حج کا ارادہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تو جہاد پہ نہ جا بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ حج پہ جا۔ دیکھیے ہمارے ناظرین و سامعین کہ خواتین کو جو پروٹوکول، جو پروٹیکشن اللہ رسول نے عطا کی ہے کہ ان کے ساتھ ان کا کوئی مرد ساتھ ہو جو ہر درندے سے ان کی حفاظت کر سکے، آج اسے چھینا جا رہا ہے کہ اگر باپ ہے اور وہ اپنی بچی کے ساتھ جا رہا ہو تو باپ کے ہوتے بچی پہ کوئی آنچ نہیں آ سکتی، شوہر ہے وہ بیوی کے ساتھ جا رہا ہو تو بیوی شوہر کے ہوتے بڑی محفوظ فیل کرتی ہے، اسی طرح بھائی ہے وہ بہن کے ساتھ جا رہا ہو تو بہن سے بھائی
کا موجود ہونا طاقت کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح ماں ہے، اس کے ساتھ بیٹا ہو تو اس کی حفاظت رہتی ہے۔ تو لوگوں، ہمیں چاہیے کہ اسلام کے طریقے پہ آ جائیں، اسی میں ہماری عورتوں کی عزت کی بھی بقا ہے، اسی میں امان ہے، اسی میں جان کی عزت بھی ہے، مال کی عزت بھی ہے، ایمان کی عزت بھی ہے۔ ہماری تمام خواتین کو بھی چاہیے کہ اس بات پہ بڑا غور کریں اور اسلام کے مطابق زندگی گزاریں کہ جب باہر جائیں اپنے کسی محرم رشتے کے ساتھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔